الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أولو العزم والهمة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبو بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت سرمایہ ملت حضرات علماء کرام، مشایخ اعظام، نعت خوانان شیریں لسان، میزبانان محفل، مہمانان ذی وقار، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں آج کے تمام میرے عزیز جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، انتظام و اہتمام کیا. میں صرف 3 باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اگر آپ ان 3 باتوں پہ توجہ دیں تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور جن میرے بھائیوں نے یہ محفل سجائی ان کے یہ پروگرام کرانے کا مقصد پورا ہو جائے گا. سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سٹیج سے لے کر کے پیچھے تک جتنے لوگ بھی آپ آ کے بیٹھے ہیں، میں آپ کے ناموں سے بے خبر ہوں. میں نہیں جانتا آپ کے نام کیا ہے، لیکن میں باوضو بیٹھا ہوں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے نام جانتے ہیں. حضور علیہ السلام اپنے سبھی غلاموں سے باخبر ہیں، اور اس بات کو اتنا ہلکا بھی نہ لیں کہ شاید یہ مولانا صاحب نے، حضرت صاحب نے اپنی طرف سے بات کر دی. میں بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اور بڑی مشہور حدیث مبارک ہے. میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے ہیں، تو ایک پتھر نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور اس پتھر نے عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں تو حضور نے اس پتھر کے سلام کا جواب دیا. ساتھ تھے میرے آقا کریم کے سنگی دوست سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم.
تو حضور کے ان یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ سلام کی آواز ہم نے سنی لیکن سلام کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو سلام کس نے کیا ہے؟ بخاری شریف میں مسلم شریف میں یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو دلوں کو تھام کے سنے جب صحابہ کرام نے یہ بات عرض کی کہ سلام سنا لیکن دیکھا نہیں کہ سلام کس نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب آپ جانتے ہیں عرب میں ہر طرف پتھر تھے اور حضور ایک پتھر کی وادی سے گزر رہے تھے، تو میرے آقا کریم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا ھذا حجر، اس پتھر کو دیکھو، یعرفنی وانا اعرفہ، وہ پتھر مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں۔ آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ بات یہ اہم نہیں کہ ہم حضور کو پہچانے، بات اہم یہ ہے کہ حضور ہمیں پہچانے، یہ اہم ہے۔ سرکار نے فرمایا یعرفنی وانا اعرفہ، اس پتھر کو میں جانتا ہوں یہ مجھے جانتا ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو کیسے جانتے ہیں اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنے، حضور نے فرمایا یسلم علیہ وانا اسلم علیہ، میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا ہوں یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے تک یہ بات میں عرض کر رہا ہوں اور اس کو دل میں جگہ دیجئے، بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں نے حدیث مبارکہ زمانہ طالب علمی میں پڑھی قبلہ شاہ جی، پھر مجھے بیان کرتے ہوئے 15 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، اللہ کی قسم ہے مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی، اس حدیث مبارکہ کی سمجھ مجھے مدینہ منورہ میں آئی سبحان اللہ۔ جب میں روضہ اقدس کے سامنے کھڑا تھا اور یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، جو آپ میں سے وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں روضہ اقدس کی جو سنہری جالی ہے، مواجہہ شریف جسے ہم کہتے ہیں جہاں ہم سلام عرض کرتے ہیں، وہاں 2 ستون ہیں، 2 ستونوں کے درمیان 2 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ شعر کون سے ہیں؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن، نفس الفداء لقبر انت ساکن۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، وَفِيهِ الْعِفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ، یہ دونوں شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ شعر جب میں نے پڑھے مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی، جو نبی پتھر کے درود و سلام سے بے خبر نہیں، وہ نبی امتی کے درود و سلام سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ویسے یہ نعرہ کس میرے بھائی نے لگایا ہے؟ ویسے بڑی عجیب بات ہے، بزرگوں نے نعرہ لگایا ہے، قیامت تک اللہ کی قسم ہے اگر ہم نے آج حضور کی عظمت کے لیے ہاتھ نہ کھڑے کیے یا ہم نے حضور کی عظمت کے لیے آج آوازیں بلند نہ کی تو قیامت والدن جہاں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب کھڑے ہوں گے نا، جو ٹانگوں سے معذور ہو کے حضور کی عظمت کو ایسے بیان کیا کہ کفر کے ایوان درسنے لگے، وہاں ہم صرف سبحان اللہ یا نعرہ نہ لگا سکے، صحت مند بھی ہوں، تندرست بھی ہوں، بیٹھے بھی ایک پر امن جگہ پہ ہوں، تو وہاں ہم حضور کو پھر کیا منہ دکھائیں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اور ہلنے لگا، حرکت کی، ایک طویل حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا، اسکت یا احدو، ٹھہر جا، حرکت نہ کر، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ پھر اگلی بات حضور نے فرمائی اس پہاڑ سے، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے صحابہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بیٹھنے والوں ایمانداری سے بتاؤ جو
نبی پتھروں کی محبت سے بے خبر نہیں ہو سکتے، وہ غلاموں کی محبت سے بے خبر کیسے ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو جتنے لوگ جنہوں نے یہ دریاں بچھائیں، جنہوں نے مہمانوں کے لیے نیاز اور لنگر کا اہتمام کیا، جنہوں نے آپ پہ خرچے کیے، علماء پہ تعاون کیا، اور یہاں بیٹھے جن لوگوں نے آنسو بہائے، جنہوں نے نعتیں پڑھی، جنہوں نے تقریریں کی، جنہوں نے ہاتھ بلند کیے، جنہوں نے سبحان اللہ کہا، تو روضہ اقدس کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے آج سن کے جائیں، نفس الفداء۔ اور مزے کی بات، امام یحییٰ شرف الدین نبوی نے کتاب الاذکار میں، جو مسلم شریف کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کتاب الاذکار کے اندر ان شعروں کو نقل کیا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میں اور آپ اس محبوب کے امتی ہیں، پر میں یہ وہ جگہ ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، یہ جو محبوب اس قبر انور کے اندر سوئے ہوئے ہیں، ان پہ میری جان قربان ہے، ان پہ میری جان قربان ہے۔ اگلی بات، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، جس نے بھی اس روضہ اقدس والے آقا سے محبت کی ہے، فیہ العفاف، ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، والجود والکرم، جود اور کرم کا معنی ایک ہے، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی مانگے اسے بھی عطا کیا جاتا ہے، یہاں کوئی نہ مانگے اسے بن مانگے عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، ارے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ سبحان اللہ۔ یہ ویسے ممکن ہے کہ اردو سمجھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو، تو پنجابی میں پڑھ دیتا ہوں، پنجابی میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اردو کے اندر بھی یہ میں نے شعر پڑھے، پیر نصیر الدین نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ در سرکار ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگ تھا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عزت دار تے سخی سدون والے کسے ول ادھار نہیں رہن دیندے، نظرہ نال شفا ورتون جڑے بستی وچ بیمار نہیں رہن دیندے، جڑے ناز اٹھان مسافراں دے رستے وچ او خار نہیں رہن دیندے، نبی پاک تو منگیے جو ساکی کمی کوئی بھی سرکار نہیں رہن دیندے، کیا بات، کمی کوئی بھی سرکار نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے پہلی بات کی، جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ حضور ہماری محبتوں سے بے خبر نہیں ہے، اور میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، چاہے وہ میری زندگی ہو، قبلہ شاہ صاحب کی زندگی ہو، جنہوں نے میرے بھائیوں نے یہ محفل سجائی ان کی زندگی ہو، یا آپ سب کی زندگی ہو، ہماری زندگی کا وہ وقت جو محبت رسول کے بغیر گزرا، ہم نے اپنی زندگی کا وہ وقت ضائع کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا نا تو پھر یہ جمن شاہ، لیا، کوٹ سلطان، آپ ان قبرستانوں کا چکر لگائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کی قبروں پہ پھول پڑے ہوئے ہیں، یا کتنے لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ زندہ ہیں یا چمک رہی ہیں۔ یہاں بڑے بڑے جگیردار سوئے ہوئے ہیں، آپ کے ایم این اے ایم پی اے کے جاننے والے سوئے ہوں گے، ان کے والدین لیٹے ہوں گے، منسٹر لیٹے ہوئے ہوں گے، قبریں اجڑی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یا جو میں نے زندگی کے اندر تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کی قبریں پھولوں سے، آنسوؤں سے، فاتحہ خوانی سے آباد رہی ہیں،
جنہوں نے حضور سے محبت کی، محبت کی، سبحان اللہ، بے شک، جنہوں نے حضور سے محبت نہیں کی ان کی زندگیاں بھی اجڑ گئیں اور ان کی قبریں بھی اجڑ گئیں۔ بے شک، بے شک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پورے اس برے صغیر میں اگر کسی کو عشق رسول نصیب ہوگا نا تو وہ مولانا عبد الرحمن جامی کی قبر سے ہو کے نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، امام العاشقین جو 12 مرتبہ حج کرنے کے لیے پیدل گئے اور ننگے پیری گئے، ننگے پاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جتنی مرتبہ مدینہ منورہ گئے، جتنے دن میرے اور آپ کے آقا کریم نے چاہا آپ وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر حضور کی زیارت نصیب ہوتی اور حضور فرماتے اے عبد الرحمن جامی سلامت روی بخیر آمدی۔ سبحان اللہ، یہ علماء بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی کی زبان فارسی ہے لیکن مولانا عبد الرحمن جامی عربی کے بھی ماہر ہیں، سبحان اللہ، لیکن حضور ان سے بات عربی میں نہیں کر رہے، فارسی میں کر رہے ہیں۔ سبحان، بیٹھے نے بچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھردے نے سب دی جھولی۔ سبحان اللہ، ویندی تے اومی پئییں باتیں سبھی مدینے، دکھیاں دا حال چاگن دیمی سنا مدینے، لکھاں سجدہ کروں پر او سرور کہنی، کوئی حکت تھی ونجیہا سجدہ ادا مدینہ، واہ واہ واہ، کوئی حکت تھی ونجیہا سجدہ ادا مدینہ۔ تو ہر مرتبہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی، سلامت روی بخیر آمدی۔ جامی تم اب ایسے کرو چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ، صرف جاؤ نہیں بخیر آمدی، اگلے سال پھر آنا واپس۔ سبحان اللہ، جب 12ویں حج پہ گئے نا، 12ویں حج پہ تو زیارت نصیب ہوئی مدینہ منورہ میں، تو حضور نے فرمایا جامی سلامت روی، سرکار نے بخیر آمدی نہیں فرمایا کہ پھر آنا، یہ نہیں فرمایا چلے جاؤ سلامتی سے، آنے کا حضور نے نہیں فرمایا۔ دلوں کو تھام کے سنیا، مولانا جامی تھے تو سمجھ گئے اگلے سال حاضری نہیں ہوگی، تو جدائی میں روتے ہوئے واپس آئے افغانستان غزنی میں، اور اتنا روئے کہ آنکھیں خشک ہو گئی۔ جب آپ غزنی میں پہنچے تو رات کو لیٹے، آنکھ لگی، نصیب جاگ گیا۔ مکین گنبد خضرا خود تشریف لائے اور حضور نے فرمایا جامی کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ آپ نے حاضری کا حکم نہیں فرمایا تو جدائی میں رو رہا ہوں۔ فرمایا کیا جامی تمہارے لیے یہ کم ہے کہ ساری دنیا چل کے میرے گھر میں آتی ہے، میں مدینہ منورہ سے تمہارے گھر میں آیا۔ سبحان اللہ، وہ مولانا جامی کہتے ہیں کہ جو زندگیاں محبت رسول سے خالی ہیں وہ پریشان زندگیاں ہیں، وہ دکھی زندگیاں ہیں، ان زندگیوں میں سکون نہیں جن زندگیوں میں محبت رسول نہیں۔ سبحان، ان کے شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولانا جامی کہتے ہیں روشن جہان است از جمال محمد، سبحان، کہ لوگوں یہ جو دنیا میں تمہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں یہ حضور کے رخ انور کی خیرات ہے۔ بے شک، روشن جہان است از جمال محمد، جہان میں جتنا نور ہے یہ رخ مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے۔ پھر اگلی بات فرمایا دلم تازہ گشت از وصال محمد، کا لوگو اللہ کی قسم ہے جس دل سے میں نے حضور سے محبت کی ہے اللہ نے میرے دل سے دکھوں کو دور کر دیا۔ سبحان اللہ، دلم تازہ گشت از وصال محمد۔ یہاں وہ میزبان محفل جو دوست بیٹھے ہیں وہ ذرا غور کریں، مولانا جامی نے اگلی بات کی، کہتے ہیں کہ خوشائے مجلس و مسجد و خانقاہ، صرف لوگوں کی زندگیوں کا ذکر نہیں کیا مولانا عبد الرحمن جامی نے، فرمایا سب سے بہترین مسجد، ویسے مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی نہیں بندہ جڑی مرضی مسیطے بڑھ جائے ہے تے اللہ دا گھر ہی نا، مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ مولانا جامی کہتے ہیں خوشائے مجلس و مسجد و خانقاہ، سب سے بہترین مجلس محفل، سب سے بہترین جلسہ، سب سے بہترین مسجد اور سب سے بہترین پیر خانہ، آستانہ، خانقاہ کون سا ہے؟ کہ دروے پود کیلو کالے محمد، جہاں حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہے، جہاں حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، وہ جگہ سب سے بہترین جگہ ہے
وہ مسجدیں سب سے بہترین مسجدیں ہیں، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہیں، وہ گلیاں محلے حویلیاں ڈیرے سب سے بہترین ہیں، وہ پیر خانے سب سے بہترین ہیں، جہاں حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہے، حضور کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ آپ نے جب میں نے تقریر شروع کی تو آپ نے خطبے پہ جیسے غور کرنا چاہیے تھا ویسے غور نہیں کیا۔ میں نے خطبے میں 2 نعتیں پڑھی ہیں، 2 نعتیں۔ ایک میں نے نعت پڑھی ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، یہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور یہ قصیدہ آپ نے جب لکھا نا، میرے اور آپ کا کریم کتنے عظیم آقا ہیں، عظیم مولا ہیں۔ جب آپ نے یہ نعت لکھی ہے تو آپ کو اس وقت فالج ہو چکا تھا، فالج کی بیماری پہ چارپائی پہ تھے، تو دوست آ کے بیٹھے عیادت کے لیے، کہا اے بصیری اب تو بس چارپائی پہ لگ گیا۔ تو جب دوست چلے گئے نا تو نیند نہیں آ رہی تھی، جسم درد کر رہا تھا، تو کہا ویسے بھی تو میں بیکار لیٹا ہوں، میں کیوں نہ حضور کی شان میں نعت لکھوں۔ سبحان، ویسے زندگی میں یہاں کئی خوش نصیب لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نعتیں پڑھی ہوں گی، نعتیں لکھی ہوں گی، لیکن جیسی نعت امام بصیری نے لکھی ہے نا، ادھر شعر لکھے امام بصیری نے، شعر کیا لکھے ان کا مفہوم میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ عظمتیں لے کے آئے، اگر آپ کسی مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا دے اللہ اس کو بینائی دے دے، اگر آپ کسی کوڑ کی بیماری والے کے جسم پہ ہاتھ پھیر دے اس کو شفا مل جائے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا غلام ہوں، فالج ہو گیا تو کیا ہو گیا، میں آپ کا امتی ہوں یا رسول اللہ۔ یہ شعر لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو پھر حضور کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ، کیا آقا کریم نے یوں ہاتھ پھیرا، مبارک دست رحمت مولانا شیخ بصیری کی جسم کے اوپر ہاتھ پھیرے۔ تو شیخ بصیری جب صبح اٹھے حضور نے چادر بھی عطا فرمائی، بردہ اس لیے کہا جاتا ہے، وہ اس لیے آپ نے عطا فرمائی کہ مولانا شیخ شرف الدین بصیری کے نا وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ حضور جب صحابہ سے نعت سنتے تو حضور وہ تحفے تحائف دیتے، ٹھیک ہے، جیسے یہ آپ علماء کو نعت خانوں کو دیتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ طریقہ بس یہ ہو جو یہاں ہے، ہمارے پنجاب والا طریقہ نہ ہو تو اوپر پھینکتے ہیں ایسے، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ میں تو کب سے نعتیں پڑھ رہا ہوں، حضور نے کبھی مجھے تحفہ نہیں دیا، تو حضور نے فرمایا ابھی میں دل میں سوچ رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے بصیری تیرے سرہانے کے نیچے میں نے نبوت والی چادر رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ چادر ہے جسے قرآن مجید نے یا ایھا المزمل کہا ہے۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، جب امام بصیری صبح اٹھے نا تو خوش تھے، تو انہوں نے کہا میں سب سے پہلے یہ واقعہ سے آپ نے سنا ہو، میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ کسی نے نہیں سنی ہوگی، اگلی بات شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنی ہو۔ امام بصیری نے کہا میں اپنے دوستوں کو جو رات کو میری عیادت کرنے آئے تھے میں ان کو جا کے بتاؤں دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھ پہ رات کو کرم ہوا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں، میں اب بیمار نہیں ہوں، میرا جسم پہلے سے بھی توانا اور تندرست ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے میں بازار کی طرف نکلا تو راستے میں مجھے ایک شخص ملا جو سب سے پہلا شخص تھا، انہوں نے کہا بصیری، میں نے کہا کیا بات ہے، کہا اپنی نعتیں بیچو گے، جو تم قصیدے لکھتے ہو نعتیں لکھتے ہو وہ بیچو گے؟ تو امام بصیری فرماتا میں غصے میں آ گیا کہ میں کوئی نعتیں بیچنے کے لیے لکھتا ہوں؟ کہا اچھا بیچنے کے لیے نہیں لکھتے، ویسے مجھے دو گے؟ کہا ویسے تمہیں دے دوں گا، کون سی نعت تمہیں چاہیے، کون سا قصیدہ تمہیں چاہیے؟ اب دلوں کو تھام کے سنیں، شیخ بصیری نے تو بہت سارے قصیدے لکھے تھے، حضور جب کرم فرماتے ہیں نا پھر بعض دفعہ محفل کرانے والوں بھی کرم ہو جاتا ہے۔ بے شک شیخ بصیری سے میرے صرف مجھ پہ کرم ہوا، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کون سا قصیدہ تمہیں چاہیے؟ میں نے تو بہت زیادہ نعتیں لکھی ہیں، بہت قصیدے لکھے ہیں۔ اب دلوں کو تھام کے سنے، اس نے کہا بصیری مجھے وہ والا قصیدہ چاہیے جو تم رات کو حضور کو سنا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ
قصیدہ. یہ جو میں نے دوسری نعت پڑھی ہے نا، آپ نعتیں پڑھا کریں. اللہ کی قسم ہے جنہوں نے حضور کی شان میں نعتیں نہیں پڑھی نا، یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ جن کو گانے سننے کا، فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ بڑا مشہور ٹی وی ہے، آپ سبھی جانتے ہیں. وہاں ایک اینکر ہے اقرار الحسن، وہ کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیم کو لے کے گیا ہوا تھا پاکستان کے جو بڑے بڑے گلوکار سنگرز ہیں نا، ان کی قبروں پہ، اور وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ رہا تھا تم نے کبھی ان کی قبروں پہ کسی کو آتے جاتے دیکھا؟ تو میرے خیال میں اس نے کوئی 12 سے 15 قبروں پہ گیا، وہ جو گلوکاروں کی، اداکاروں کی، سنگر کی، گانا گانے والوں کی قبریں تھیں جن کے پیچھے آج میرے نوجوان پاگل ہو رہے ہیں. تو اللہ کی قسم میں باوضو بیٹھا ہوں، ہر قبر سے، وہاں کے رہنے والوں سے، آبادی سے اس کو یہی گواہی ملی، ہم نے کبھی ان کی قبر پہ کوئی دعا مانگتے نہیں دیکھا. آپ کبھی جائیں، آپ علامہ خادم حسین انگریزی صاحب کی قبر پہ سبحان اللہ، کبھی جائیں وہاں جہاں ایم این او کی قبریں اجڑی ہوئی ہیں، یہاں منسٹروں کی قبریں اجڑی ہوئی ہیں. تو کسی وقت بھی امیر المجاہدین کی قبر انور پہ چلے جائیں، وہاں پھول ہیں، وہاں نذرانے ہیں، وہاں عقیدتیں ہیں. میں نے کہا اقبال ذرا تو مجھے بتا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا اتنی عظمتوں والا کیسے بن گیا کہ یہاں تو بادشاہوں کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتا اور یہاں سے اٹھتا کوئی نہیں؟ پھول ہی پھول ہیں، فاتحہ خوانی ہے، نذرانے ہیں، آنسو ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک وجہ ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. کیا بات. یہ جو نعت شریف میں خطبے میں دوسری میں نے نعت پڑھی، یہ آپ پڑھا کریں خود بھی اور بچوں کو سکھایا کریں. یہ وہ نعت ہے جسے حضور نے خود پسند فرمایا. سبحان اللہ. شیخ سعدی نے نعت لکھی بالغ العلا، بے کمال ہے. آخر تک ہر آدمی پڑھ لے. یہ اتنی خوبصورت نعت ہے کہ اسے حضور سن کے خوش ہوتے ہیں. بالغ العلا بے کمال ہے، کشفت دجا بے جمال ہے، حسنت جمیع خصال ہے. اب یہ چوتھا جو شعر ہے نا، یہ شیخ سعدی کا لکھا ہوا شعر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا کریم کا بتایا ہوا شعر ہے. بے شک بے شک. صلو علیہ وآلہ. یہ 3 شعر لکھے شیخ سعدی نے. چوتھا شعر ذہن میں نہیں تھا آ رہا، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں شیخ شادی کا علاقہ، ایران کا علاقہ، کہاں ایران، کہاں مدینہ منورہ. یہ کبھی نہ سوچا کرے کہ حضور کو ہماری محبت کی خبر نہیں ہوتی. اگر حضور کو خبر نہ ہوتی تو پھر حضور شیخ سعدی کو نہ فرماتے ہیں سعدی جو تم دن کو نعت لکھ رہے تھے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. سبحان اللہ. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں یا علماء تقریر کر رہے ہیں، یہ درویش نے نعت شریف پڑھی. کبھی میری اور آپ کی زندگی میں ایسی رات آئے کہ حضور تشریف لے آئے. ہمارے آقا کریم کہیں کہ جو تم دن کو میری نعت پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے ذرا سناؤ. تو امتی کا مول نہیں پڑ جاتا. تو شیخ سعدی سے حضور نے فرمایا وہ دن کو جو تم نعت پڑھ رہے تھے نا بالغ العلا، وہ مجھے سناؤ. تو شیخ سعدی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری وہ نعت آپ کو اچھی لگی؟ سبحان اللہ. تو حضور نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا سعدی تم میری بات کر رہے ہیں؟ جب تو میری نعت لکھ رہا تھا تو فرش پہ بیٹھ کے لکھ رہا تھا، عرش پہ اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. اوہ، یہ ہے غلامی رسول کا صلہ، محبت رسول کا صلہ. اے سعدی تیری نعت کے چرچے صرف مدینہ منورہ میں نہیں. تو یہ نعت پڑھا کریں. اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اختتام کی طرف لا رہا ہوں. ذرا دلوں کو تھام کے سنیں. ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، فرض کیا بڑا جنازہ ہے، اس جنازے میں 100 آدمی ہے، 100 آدمی. تو
پیچھے جنازے میں کتنے لوگ رہ جاتے ہیں؟ جب جنازہ ہو جاتا ہے تو قبر کے اوپر کتنے لوگ بچتے ہیں؟ جی میرے خیال میں اگر 100 آدمی جنازے میں تھا تو 20 آدمی قبر پہ رہتے ہیں. یہ انسان کی زندگی ہے. جڑے آنکھ دے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے ترس دے سی دید نو دنے راتی اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. جدوں خزان بہار وچ وال کھولے پنچھی اٹھ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں. سبحان اللہ. جنازے میں 100 آدمی ہے، مثال دے رہا ہوں، تو بعد میں قبر پہ کتنے بچتے ہیں؟ 20 آدمی. جب ہم میت کو قبر میں اتار لیتے ہیں مٹی ڈل جاتی ہے، پھر بعد میں قبر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. اوکھے پینڈے رب نہ لبیا تھک ہار کے سو گئے بھلیا. مستی دے وچ عمر گزر گئی دنیا دے وچ کھو گئے بھلیا. دن لنگ گئے سکھا والے غماں دی آ گئی رات میں بھلیا. کلی جان تے گپ نیرا سنگی چھڑ گئے راہ وچ بھلیا. کبھی ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں سنا کہ کسی کا سجن مرا ہو اس نے کہا مجھے بھی اس کی قبر کے اندر رکھو. ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ دنیا کی محبتیں ہیں جنہوں نے محبت میرے آقا کریم سے کی ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے حضور سے محبت کی تو صدیق اکبر کا جنازہ لایا گیا، روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے آواز لگائی یا رسول اللہ آپ کا یار غار حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے ساتھ دفن کر دیں. اللہ کی قسم میں دروازہ کھلا، قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب الی المشتاق. فرمایا میں تو صدیق اکبر کے ساتھ ملنے کا شوق رکھتا ہوں. جنہوں نے مجھ سے محبت کی ہے دنیا میں انہیں میرے ساتھ ہی لٹا دیا جائے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے جب اس کو قبر میں ہم رکھتے ہیں اس کا چہرہ کس طرف کر دیتے ہیں؟ کعبے کی طرف. کعبے کی طرف. کتنے بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہیں بعد میں ان کے چہرے کو پھیر دیا جاتا ہے. جنہوں نے حضور سے محبت کی ہے 1400 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر کو روضہ اقدس میں رکھا گیا تو صدیق اکبر کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف کر کے رکھا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1400 سال سے صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں. زندگی کا مل ہے کہ نہیں؟ حضور سے وفا کرنے کا مزہ آیا کہ نہیں؟ قیامت تک حضور اس کا سلام قبول نہیں کریں گے روضہ اقدس پہ جو حضور کے یاروں کو سلام نہ کرے. چاہے کوئی ایم وہاں پہنچے، چاہے کوئی گدی نشین تو پیر پہنچے وہاں پہ، چاہے کوئی شیخ الحدیث علامہ فہامہ پہنچے، حضور اس کے سلام کو سلام نہیں سنتے. اس بندے کا سلام جو حضور کے یاروں کو سلام نہ کرے. کیا بات. یہ محبت رسول کا صلہ ہے، یہ غلامی رسول کا صلہ ہے. حضرت عمر کو حضور نے فرمایا تھا اے عمر یقول کل نصب وسبب ينقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب ونسب. عمر قیامت والے دن سارے رشتے دم توڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. قیامت کا دن ایسا دن ہے باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی سے دور ہے، بیٹی ماں سے دور جا رہی ہے، بیوی خامد کو نہیں جانتی، خامد بیوی کو نہیں جانتا، دوست دوست نہیں رہیں گے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب خون کے رشتے اور محبت کے رشتے عمر دم توڑ جائیں گے اس دن بھی تیرے نبی کے خون کا رشتہ بھی باقی رہے گا، تیرے نبی کی محبت کا رشتہ بھی باقی رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. محبت کا رشتہ بھی باقی رہے گا. کیا بات. چونکہ یہ محفل میلاد ہے تو میں محفل میلاد کے حوالے سے 2 باتیں سنا کے میری گفتگو ختم ہے.
میرے اور آپ کے آقا کریم سونے کتنے تھے؟ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنو سعد سے دائی آئی تھی ان کا نام کیا تھا؟ نام لینے حضور خوش ہو جائیں گے. آپ جانتے ہیں جنہوں نے حضور کی خدمت کی ہے وہ معمولی لوگ ہیں؟ جنہوں نے 4 سال میں آقا کریم کی خدمت کی سبحان اللہ وہ کتنے نصیبوں والے لوگ ہوں گے. حضرت علیمہ سعدیہ، حضرت علیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ ہم جو دائیاں تھیں نا، دائیاں جو بچوں کو اجرت پہ لے جاتی تھی، ان کو دودھ وغیرہ پلاتی تھی، ان کی صحت کا خیال کرتی، ہم ان بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی. ڈیوٹی پوری دیتی ایمانداری سے، دودھ وقت پر پلاتی، ان کی نشو و نما اور صحت کا خیال کرتی تھی، لیکن ہم ان سے محبت نہیں کرتی تھی. محبت اس لیے نہیں کرتی تھی چونکہ ہم نے بچے واپس کرنے ہوتے والدین کو. تو جس چیز سے محبت ہو جائے اسے لٹانا، واپس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے کئی بچے اٹھائے لیکن ہم نے ان سے محبت نہیں کی. اب دلوں کو تھام کے سنے میں اور آپ کس محبوب کے امتی ہیں. حضرت علیمہ سعدیہ کہتے جب میں آئی نا مکہ معظمہ تو حضرت سیدہ آمینہ سے میں نے کہا اپنا بیٹا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیسا ہے. سبحان اللہ تو حضرت آمینہ مجھے اس کمرے میں لے گئی جہاں حضور لیٹے ہوئے تھے. ابھی ہمارے آقا کریم کی چند دنوں کی عمر تھی، چند دن کے تھے حضور. تو میں جب اس کمرے میں گئی تو حضور کے رخ انور پہ نا سفید چادر تھی. تو جیسے ہی ہمارے آقا کریم کی والدہ نے وہ چادر ہٹائی نا حضور کے چہرہ انور سے، تو حضرت علیمہ سعدیہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے پہلی نظر میں حضور سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ کہ حضور سونے اتنے تھے، خوبصورت اتنے تھے. اور جس دن حضرت علیمہ سعدیہ حضور کو لے کے آئی ہیں نا بنو سعد میں، تو وہ حلیمہ جو لوگوں کے گھروں سے سالن مانگتی، لوگوں کے گھروں سے روٹی مانگتی، حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کے لوگ اپنے دروازے بند کر لیتے یہ کچھ مانگنے کے لیے آئی ہوگی. وہی بنو سعد کی دائیاں پھر چل کے آئیں حضرت علیمہ سعدیہ کے پاس. اے حلیمہ تیرے گھر میں ایسا کون سا خزانہ آ گیا ہے؟ یہاں بڑے بڑے وڈیروں کی، سرداروں کی، چودھریوں کی رات کو چراغ بجھ جاتے ہیں، تیرے گھر کا چراغ دیا ساری رات جلتا رہتا ہے، کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ تو حضرت علیمہ سعدیہ نے فرمایا آؤ پھر میں تمہیں وہ چراغ، وہ خزانہ دکھاؤں کہ جس نے میرے گھر کا چراغ نہیں بجھنے دیا. تو کہتی میں اپنی ان سہیلیوں کو لے گئی اس کمرے میں جہاں حضور لیٹے ہوئے تھے. تو حضور کے رخ انور سے میں نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے میں نے کہا اے میری سہیلیوں، جس دن سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے نا، یہ خزانہ میں لے کے آئی ہوں مکہ معظمہ سے، اس دن سے میں نے گھر کے سارے دیے اور چراغ توڑ دیے. مجھے جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہوں. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دے سن، جتھی نوکے بیادے تیر چھٹن، لبا سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اے صورت شالہ پیش نظر روے وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. کتنے سونے تھے ہمارے آقا کریم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا حضور کو کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا میرے آقا کریم کا رخ انور، انہوں نے کہا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داع للہ داعی ایہا المبعوث فینا جہت بالامر المطاع
مرحبا بک یا خیر داعی، جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا، وہ کوٹ مٹھن والوں نے، انہوں نے کہا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ آذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، میرا وجدان بھی تو، میرے کھمڑا کاجاں بادل برکھاں بارش تے باران بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرے درداں دا درمان بھی تو، میرے مٹھڑا ساول شام سلونا من موہل تے جانان بھی تو، میرے کھمڑا گاجاں بادل برکھاں بارش تے باران بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سرکار بھی تو، نالے کل نبیاں دا سلطان بھی تو، میں مکدی کلم کا چھوڑا میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ کیا خوب سجن دی آکھیاں نے، جی میں بھر کے سلائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو کھولے پیج زلف دے رائی راہ بھول جاوے، جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جی ہاتھ پھلاں دے وچ رکھ دا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، خلق دے نے مولے دنیا کوئی ورلا جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال چلی نہ جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو سناؤں۔ میرے ایک سیالکوٹ میں دوست ہیں، وہ بہت بڑے سرکاری ڈاکٹر ہیں، وہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، شاعری کرتے، لیکن وہ دنیا کی شاعری کرتے، یہ جو محبت کی دھوکہ، یہ غزلیں گیت یہ لکھتے تھے۔ ایک دو مرتبہ میرے ساتھ کسی محفل پہ گئے تو بات دل پہ لگی، انہوں نے وہ شاعری لکھنی چھوڑ دی، چونکہ اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے حضور کی شان میں لکھنا شروع کیا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، وہ مسجد میں آئے جمعے کو، اور یوں دھاڑے مار کے رو رہے ہیں اور مجھے لپٹ رہے ہیں، مجھے پکڑ رہے تھے، سیٹ پہ لے گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں، اتنے بڑے آدمی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے رات حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان۔ پھر زیارت کے وقت میں نے کچھ شعر حضور کو شان میں لکھے تھے، تو حضور نے مجھے فرمایا وہ شعر مجھے سناؤ، مطلب زندہ میں کبھی آپ کو ملاقات کرواؤں گا اس سے۔ آپ سننا چاہتے ہیں انہوں نے وہ شعر کیا لکھے ڈاکٹر صاحب نے؟ دیکھے تیرے جلوے تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، اے ماہ عرب دیکھے تیرے لب و دندان، شرمندہ ہوا لال بھی گوہر بھی مرجان بھی، جیسا کہ بنانا تیرا خالق کو تھا منظور، رخسار بھی ویسا ہی دیا قد بھی کمر بھی۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میرے اور آپ کے قریب اتنے حسین حضور تھے۔ حضرت علیمہ سعدیہ جب مدینہ منورہ میں آئی نا، یہ حضرت علیمہ سعدیہ کا انتقال حضور کے ظاہری وصال کے بعد بھی ہوا، تو صحابہ نے پوچھا تھا حضرت علیمہ سعدیہ سے، اماں جی جیسے چھوٹے بچے بستر کے اوپر یا کپڑوں میں پیشاب کر دیتے ہیں، ہمارے آقا کریم بچپن کے 4 سال آپ کے پاس رہے، ہم نے اپنے حضور کا بچپن نہیں دیکھا، تو ہمیں بتائیں کیا کبھی ہمارے آقا کریم نے بستر کے اوپر یا کپڑوں میں پیشاب مبارک فرمایا تھا؟ حضرت علیمہ سعدیہ کے حضور نے کبھی کپڑوں میں یا بستر میں پیشاب نہیں فرمایا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں کسی کی ایسی شان ہے، آج ہم چاہے جتنے مرضی بڑے ہوں لیکن ہم نے بستروں میں پیشاب کی ہیں، کپڑوں میں پیشاب کی ہیں۔ فرماتی ہے کہ ایک وقت مقرر تھا، میں ان وقتوں پہ حضور کو مبارک پیشاب کروا دیتی تھی، حضور نے کبھی 4 سالوں میں بستر کے اوپر یا کپڑوں میں پیشاب نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیے، حضرت علیمہ سعدیہ نے کہا کہ صحابہ نے پوچھا اچھا جیسے بچے چھوٹے ہوتے تو روتے ہیں، عادت ہوتی نا رونے کی، کیا حضور بھی ایسے روتے تھے؟ فرمایا نہیں، صرف ایک گھڑی آتی تھی جب حضور روتے تھے، تو
تو صحابہ متوجہ ہوئے کون سی گھڑی تھی؟ فرمایا جب حضور کے ستر سے، حضور کی شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا تو حضور ہوتے تھے، میں کپڑے کو درست کر دیتی، حضور خاموش ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم حیا والے نبی کے امتی ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں اس سے آگے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تلیمہ سعدیہ نے کہا کہ جیسے بچے ضد کرتے ہیں اپنے والدین سے مجھے فلاں چیز لا کے دیں، فلاں لا کے دیں، کھلونے کبھی ہمارے آقا کریم نے ضد کی تھی تو حضرت تلیمہ سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب میں کیا حضور کو لا کے دیتی، سب کچھ تو حضور کی وجہ سے میرے گھر میں آیا۔ فرمایا حضور نے کبھی کچھ ایسا نہیں مانگا، حضور نے جب کھیلنا ہوتا تھا تو حضور انگلی کا اشارہ فرماتے، جس طرف حضور انگلی کرتے تھے چاند اسی طرف جاتا تھا۔ کیا بات، حضور چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ آئیں لمبی لمبی تقریروں کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی تقریروں کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ کی قسم ہے آپ چاہے جس شعبے میں بھی ہوں، جس فیلڈ میں ہوں، آپ اس فیلڈ میں حضور سے وفا کریں، حضور سے محبت کریں، اپنے بچوں کو حضور سے محبت سکھائیں، اللہ کی قسم ہے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ہستی ہے نقشبندیوں کے، ان کے ایک مرید نے کہا حضرت کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو انہوں نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہمارے بولنے سے کیا سیکھا۔ تو آپ ساری زندگی بھی تقریریں سنتے رہیں اور حضور سے محبت نہ کریں، پھر یہ آپ زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ کیا بات، ہمارے ہاں ایک نعرہ لگتا ہے، کون سا نعرہ ہے جی؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ چونکہ میں تقریر ختم کر رہا ہوں تو اب ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دیں گے، نہیں ایسے نہیں، آدھے ہاتھ نہیں پورے ہاتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ سیدی مرشدی نبی، یہ تو آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی، فرانس تک کیسے جائے گی؟ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہاتھ کھڑے رکھے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب ان ہاتھوں کو ذرا چہرے پہ پھیرے، ماشاءاللہ ہاتھوں میں کوئی چیز آئی ہے؟ غلامی رسول میں داڑھی شریف بھی قبول ہے۔ صرف ان ساتھیوں نے کہا جنہوں نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے۔ موت مشکل ہے کہ داڑھی شریف مشکل ہے؟ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، ہمارا کوئی عمل ہمارے ساتھ وہاں پہ اصل حالت میں نہیں جائے گا، بس اس کا اجر تو جائے گا، نمازوں کا اجر، روزے کا اجر، زکوٰۃ کا اجر، حج کا اجر، عمرے کا اجر جائے گا، لیکن اصل حالت میں کوئی چیز وہاں نہیں جائے گی۔ یہ ایک داڑھی شریف ہے، اصل حالت میں وہاں پہنچے گی۔ بے شک قبر میں حضور کی سنت لے کے جائیں۔ بے شک، یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ لاہور کے ایک عالم دین ہے، یہ انہوں نے نعرہ بیان کیا تھا، یہ ان کا نعرہ، انہوں نے سب سے پہلے لگوایا تھا۔ وہ مجھے ایک مرتبہ نا کہ پکڑ کے لے گئے، کہا یہ جو نعرہ لگتا ہے نا غلامی رسول میں، یہ میرا لگایا ہوا نعرہ ہے، یعنی وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو نا کان میں ایک بات کہی، میں نے کہا حضور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا نعرہ ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ کس کا نعرہ ہے؟ کہا جی خادم حسین رضوی صاحب کا۔ میں نے کہا نعرے یوں لگائے جاتے ہیں کہ نعرے لگانے والوں کو پھر بتانا نہ پڑے کہ یہ میرا نعرہ ہے، آپ حضور کا نعرہ اتنی محبت سے لگا دیں لوگوں کو پتہ چلے یہ انہوں نے لگایا ہے۔ بے شک، تو آئیں، یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیا زندگی اور ان کا انتقال، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، حضور نے کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا، حضور نے کبھی اس جہان میں بھی اس جہان میں انہیں رسوا نہیں ہونے دیا۔ بے شک، آئیں حضور سے محبت کرنا سیکھیں۔ جن میرے بھائیوں نے قبلہ حاجی صاحب کے دیگر افراد جنہوں نے محفل سجائی، اللہ سب کی حسن نیت سے بڑھ کے اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
اذان دینے اور نماز پڑھ کے انشاءاللہ لنگر شریف ہی یا ختم شریف ہو